2 دن بعد وہ آفس میں مصروف تھا جب اس کے موبائل فون پر اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، ظریف سیال؟ وہ آواز سے چونکا تھا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ جناب، ہم نے کیا فرمانا ہے، بس ایک ادنا سی عرض کرنی تھی۔ ظریف نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی پی اے کو وہاں سے جانے کو کہا، جو جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گیا۔ پہلے اگر تم بتا دو کہ بول کون رہے ہو تو آسانی رہے گی۔ میرا تعارف شاید آپ کو پسند نہ آئے ظریف صاحب، مگر جناب گزارش کچھ یوں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، وقتی دوریاں بھی آ جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی باہر کا آدمی اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے آپ کا مال اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، جو کہ آپ نے میرے اور عافیہ کے ساتھ کیا ہے۔ عافیہ اور میری شادی ایک ارینج میرج نہیں تھی، بلکہ ہماری محبت اور باہمی چاہت سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اور آپ نے سنا تو ہوگا ہی کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ وہ تو میں وقتی طور پر پاگل ہو گیا تھا، جلد بازی میں اپنی عافیہ کو طلاق دے بیٹھا، اوپر سے میری بہن نے اس کے ساتھ زیادتی کی، گھر سے نکال دیا۔ اب آپ خود سوچیں، وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ سے شادی نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ ضبط کی حد آزمائی جا رہی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر جمع ہو گیا، کان کی لویں لال بوٹی ہو گئیں، سارے جسم سے جیسے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جبڑے آپس میں سختی سے جکڑے، خاموشی سے سنتا گیا تاکہ کہنے والے کو یہ نہ لگے کہ سن بھی نہ سکا۔ مگر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ سے شادی ہونے کے بعد حلالے کا کانٹا بھی سیٹ ہو گیا، سارا مضمون میں نے آپ کو بتا دیا ہے ظریف صاحب۔ اب آگے آپ سیانے ہیں، جس عورت کے دل میں اپنے شوہر کی بجائے پرانا یار بستا ہو، وہ وفادار بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سچی بات پوچھیں تو یہ کسی بھی مرد کے بڑے اعلیٰ درجے کی توہین ہے۔ اللہ حافظ۔ ظریف کے ہاتھ میں موجود پنسل کپ کی 2 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اتنا غصہ ساری زندگی کسی پر نہ آیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا جا کر اس آدمی کی زبان گدی سے کھینچ لے، مگر نہیں، اگلے کا گریبان تب تھاما جاتا ہے جب اپنے گھر والوں کا موقف معلوم ہو۔ اور اس طرف پوری خاموشی تھی، درد کی لہر سارے وجود کو خاکستر کر گئی۔ اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ آفس سے تو وہ وقت ختم ہونے پر نکل آیا تھا، مگر گھر نہیں جا سکا۔ سفینہ کو یہ تسلی دے دی کہ اس کے ساتھ بات ہوئی اور کہہ رہا ہے آج لیٹ گھر آئے گا۔ وہ مطمئن سو گئیں، بچے بھی کب کے سو گئے۔ اس وقت صبح کے 3:30 کا وقت تھا۔ کمرے سے ہال اور ہال سے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھی۔ فون اس کا مسلسل آف جا رہا تھا۔ عافیہ کے دل میں رہ رہ کر ہال اٹھ رہے تھے۔ اس وقت نہ اسے کوئی ڈر محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی خوف۔ ہال کا دروازہ کھول کر باہر گیراج میں ڈرائنگ روم کی سیڑھیوں پر بیٹھی زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ 3:45 گیٹ پر ہارن ہوا۔ چوکیدار نے اسی وقت گیٹ کھولا جب وہ گاڑی پورچ میں لایا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی عافیہ پر پڑی۔ گھورتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد انجن بند کرتا گاڑی سے نکل آیا اور اس کی طرف دیکھے یا اس کے قریب رکے بغیر اندر چلا گیا۔ عافیہ کو اس کی اس حرکت پر غصہ تو بڑھایا، مگر ضبط کرتی اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ عافیہ کچن میں دیکھنے آئی جہاں وہ نہیں تھا، جبکہ ڈرائنگ روم کے نیچے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ یقیناً وہاں تھا، مگر کیوں؟ دروازے پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا دروازہ اندر سے لاک کیا جا چکا ہے۔ غصے سے وہ پاگل ہی ہو گئی۔ جا کر کچن کے دروازے میں سے اسپیئر چابیوں کا گچھا نکال لائی اور اگلے 2 منٹ میں دروازہ کھولنے اور اپنے پیچھے دوبارہ بند کرنے کے بعد اس کے سر پر تن کر کھڑی ہو گئی۔ میں شام سے یہاں پریشان گھوم رہی ہوں اور آنے کے بعد آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، بتا ہی دیتے، کہاں ایمرجنسی بن گئی تھی جو ساری رات بغیر اطلاع کے غائب رہے ہیں؟ وہ صوفے پر آنکھیں بند کر کے جوتوں سمیت نیم دراز تھا۔ آنکھیں کھولنے بغیر اجنبی اور سرد آواز میں صرف اتنا کہا، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ ایویں ہی نہیں دینا چاہتے؟ جواب تو دینا پڑے گا، بتائیں جلدی۔ اب ایک دم اس نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں کھولی اور اس کے مقابل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا تو دھیمے آنچ دیتے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی، سوال و جواب کرنے آئی ہو تو پہلا حق میرا ہے۔ مجھے بتاؤ آج کل تمہیں کس کے فون آتے ہیں اور کیوں؟ عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا آپ وہ بات لے کر ایسا اجنبی رویہ اپنا رہے ہیں؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ جواب میں وہ بھی پھنکارا، ہمت ہے سننے کی تو بتا دیتا ہوں، تمہارے یار کا فون آیا۔ عافیہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر ظریف کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ خبردار جو میرے ساتھ کسی کو جوڑ کر ایسی گھٹیا بات کی۔ ظریف نے اپنی سرخ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرے دماغ کی نس نہ پھٹے یا میں تمہیں اسی وقت خود پر حرام نہ کر لوں تو اس کمرے سے نکل جاؤ۔
आफिया धक से रह गई। कितने पल उसको फटी फटी आंखों से देखती रही। जो इतनी बड़ी बात कर गया था। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा वाक कर दिया। अब हाथ पकड़कर निकालने की ही कसर रह गई थी। आफिया मरे हुए कदमों से उसके करीब से गुजरकर बाहर निकल आई। वो जो सर झुकाए खड़ा था, उसके निकलते ही पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर की खामोशी में धड़ाम की आवाज़ ने 2 सेकंड के लिए हिजान बर्पा किया, फिर वही खामोशी छा गई। वो कमरे से निकल तो आई, मगर आगे एक कदम न बढ़ सकी। क्या वो वाकई ऐसा कर जाता जैसा कह रहा था? वो उसके चेहरे पर मौजूद दहशत व बेजारी से डर गई थी। वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंखों से ना रुकने वाला सैलाब जारी हो गया। अपनी हथेली पर उंगली फेरती जो सुर्ख हो रही थी। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि खुद उसकी अपनी हथेली और उंगलियों पर जलन हो रही थी। सोच के बेलगाम होते घोड़े हर सिमत भाग रहे थे। सुबह काम पर जाते वक्त तो उसका रवैया ऐसा नहीं था। अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं अदील ने उसको? ज़ारिब के अल्फाज जो उसने पूरे नहीं होने दिए थे, उनका भी यही मफहूम था। तो अदील, तुमने हद कर ही दी। दिन चढ़ने तक वो वहीं बैठी रही, ठंड में बगैर किसी चादर के। अंदर की आग ही इतनी दहकी हुई थी, बाहर की सर्दी असर करने से इनकारी थी। फजर की अजान के साथ ही फर्श से उठ गई। उसने सोच लिया था इस सारे मसले का इसकी नज़र में एक ही हल था, और ये काम उसी को करना था। कमरे में तो मुकम्मल अंधेरा था। वक्त के औकात से वो ज़ाहिरी बात है लाइल्म ही था। आंख भी कहीं दिन चढ़े ही लगी थी। अब दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक ने होश की दुनिया में वापस पटका था। पापा यार उठ जाएं, आपके लिए 10 कॉल्स आई हैं। इमरान अंकल कह रहे हैं आपका मेहमान आया, उसे रिसीव कर लें। उसके आगे फिर दरवाज़ा पीटा गया। पापा आर यू इवन लिसनिंग? मेहमान का सुनकर जहन में झमाका हुआ। फौरी तौर पर उठा, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने मुस्तफ़ा घूरी लिए नज़र आया। यू नो वॉट फादर, यू आर गेटिंग हाईली केयरलेस लेटली। मैं कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, मेरी आधी छुट्टी इधर बर्बाद हो गई। उसने जमाई लेते हुए चेहरे और बालों पर हाथ चलाया। मुस्तफ़ा बहुत बोलते हो यार। कॉल किसकी थी? आपके दोस्त अंकल इमरान की। कह रहे थे 12:30 की फ़्लाइट है। वो ड्राइंग रूम से निकल आया। साथ आते मुस्तफ़ा से पूछा, अभी क्या टाइम है? मुस्तफ़ा ने एक अदा से अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और बोला, सर जी, इट्स 12:15। अपने कमरे में दाखिल होते हुए ज़ारिब ने नाराज़गी का इजहार किया। 12:15 हो गए तो मुझे पहले नहीं उठा सकते थे? अलमारी में से धुले कपड़े निकालने लगा। मुस्तफ़ा ने गला खंघारा और याद करवाया, एक्सक्यूज़ मी फादर, बट आई डिड ट्राई माई बेस्ट। 2 घंटे बाद आपको जगाने में कामयाब हुआ हूँ। हाथ का दरवाज़ा बंद करने से पहले सरसरी सा पूछा, तुम्हारी माँ किधर है? परी? हाँ यार, और कौन? वो कहीं गई हुई हैं। दरवाज़ा बंद करते ज़ारिब के हाथ थम गए। किधर गई है? मुस्तफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बस इतना कहा, एब्सोल्युटली नो आइडिया। बस इतना कहकर गई हैं कि ज़रूरी काम से जा रही हूँ, शाम से पहले आ जाऊँगी। ज़ारिब के माथे पर सिलवटों का जाल बिखर गया। क्या ड्राइवर के साथ गई है? मुस्तफ़ा ने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया। दादो ने कहा ड्राइवर के साथ जाओ, पर परी ने कहा कि वो बस से जाना पसंद करेंगी। ज़ारिब के मुँह से बेख्तियार निकला, व्हाट द हेल? ऐसा कहाँ जाना पड़ गया? अहद साथ गया है। मुस्तफ़ा ने फिर नफ़ी का अमल दोहराया। अहद को काम वाली मासी की बेटी देख रही है। कब गई थी? शी लेफ्ट अराउंड अबाउट 10:30। ज़ारिब वॉशरूम से बाहर निकल आया। लैंडलाइन से नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान। हाँ यार, अभी घर पर ही हूँ और तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगा रहा हूँ। एक इमरजेंसी हो गई, अचानक काम निकल आए, इसलिए मेहरबानी करो और एयरपोर्ट के लिए तुम निकलो, उसको घर पर ही ले आना। अम्मा इधर ही हैं, वो देख लेंगी। मैं कोशिश करूँगा जल्द वापसी की। अभी जल्दी में हूँ, खुदा हाफिज़। वापस वॉशरूम में गया। अगले 10 मिनट में तैयार होकर अम्मा से सवाल और जवाब कर रहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो यूं मुँह उठाकर निकल गई? आपको तो यकीनन बता कर गई होगी किधर जा रही है। हाँ, ज़ाहिरी बात है, मुझे बताकर मेरी इजाज़त से गई है। गई कहाँ है? शेखू पूरा अपने भाई के घर। वो माँ का मुँह ही देखता रह गया। भाई के घर या भाई के साले के घर? सफ़ीना ने बेटे को ख़तरनाक घूरी से नवाजा। इसी तरह के बकवास करके तुमने उसे रुलाया है? माँ का सवाल गोल करते हुए बोला। अम्मा, आज तक अकेली वो यहाँ करीबी मार्केट तक नहीं गई। आपने उसको अकेले शेखूपुरा जाने दिया। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि बसों का अड्डा किधर है। सफ़ीना ने हाथ से मक्खी उड़ाई। तो और क्या करती, बस रोए जा रही थी कि जाए बगैर काम नहीं चलना। मैंने कहा चली जाओ। शेखूपुरा कौन से दूसरे सैयारे पर है? और फ़िक्र की बात नहीं है, मैंने जबीरा को उसके साथ भेजा है। पर अम्मा, मेरा पॉइंट ये है, मैं घर पर मौजूद था, मरा नहीं हूँ। जो वो यूँ अकेली निकल गई, मेरा साथ जाना गवारा नहीं था तो ड्राइवर को ले जाती। चलो अब छोड़ो इस बात को, शाम तक आ जाएगी। तुम जाओ किचन में नाश्ता वगैरह कर लो।
رات پر ہی نے کہا تھا کہ فون کر چکے ہو، لیٹ آؤ گے، پھر کس وقت آئے تھے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، کافی لیٹ آیا تھا، ابھی میں چلتا ہوں، عمران کے ساتھ ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا خیال کیجیے گا، میں جلد آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ یار آؤ، دروازہ لاک کر لو۔ گاڑی سیدھا شیخو پورا بھگائی۔ جس وقت اس نے عافیہ کے آبائی گھر کے سامنے گاڑی کا انجن بند کیا، 2:45 بج رہے تھے، گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھنٹی بجائے بغیر دبے پاؤں اندر آ گیا۔ سامنے ہی شناسا چہرہ نظر آیا۔ جبیرہ ایک چارپائی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے سامنے پڑی چھوٹی میز پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں، یعنی ان لوگوں کو پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ جیرا اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بیٹھی رہو، بی بی کدھر ہے؟ جیرا نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ جی اس طرف، ان کا شاید ادھر ڈرائنگ روم ہے، ادھر ہی ہیں۔ وہ سر ہلاتا اس طرف آ گیا۔ مکان کے 2 حصے تھے، ایک پہلے، پھر درمیان میں صحن اور اس کے آگے پھر عمارت، اور اسی طرف تھوڑا آگے جانے پر عافیہ کی آواز سنائی دی۔ ضارب کے قدم کسی اندیکھی طاقت نے روک دیے۔ بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے چائے کھانے کی کوئی طلب نہیں، میں گھر سے کھا پی کر روانہ ہوئی تھی۔ وہ شاید اس کی بھابھی تھی جو خوش آمدی انداز میں بولی، لو بھلا اتنا لمبا سفر ہے اور آئی بھی تم کون سا اپنی سواری پر ہو؟ بسوں میں اتنے جھٹکے لگتے ہیں، 2 منٹ میں کھایا پیا ہضم ہو جائے۔ عافیہ نے غور سے اس مکار عورت کا چہرہ دیکھا۔ فکر مند نہ ہو بھابھی، میں نے آپ کے ماتحتی میں اتنے فاقے کاٹے ہیں، ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں تو 2-3 دن بھی نہ کھاؤں تو نہیں مرتی۔ آپ پلیز یہاں سے یہ سب اٹھا لیں۔ بھابھی نے ایک نظر اپنے شوہر اور بھائی کو دیکھا اور پینترا بدلا۔ دیکھو عافیہ، ماضی میں جو ہوا تم بھی بھلا دو۔ دیکھو اب آ ہی گئی ہو تو پرانے شکوے دہرانے سے کیا حاصل؟ مجھے عدیل نے بتایا کہ تم آ رہی ہو، یقین مانو کانوں پر یقین نہیں آیا، پر آپی مجھے پورا یقین ہے۔ عافیہ بھلا مجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ہم نے یک جان ہو کر گزارا ہے، دیکھا آپ نے، میری ایک فون کال پر کھینچی چلی آئی۔ میں نے اس آدمی کو بھی بتا دیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عافیہ نے اس کی بات کاٹ دی، ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ مضبوط کڑکدار آواز میں بولی، میں بتاتی ہوں اس آدمی کا کیا نام ہے عدیل احمد، اس کا نام ضارب سیال ہے۔ اور دیکھو ایک نظر غور سے میری طرف دیکھ کر بتاؤ مجھے، کیا تمہیں میرے اندر وہ عورت نظر آ رہی ہے جس نے تمہاری حکومت میں 7 سال تک قید بامشقت کاٹی تھی؟ غور سے دیکھو عدیل احمد، تاکہ تمہیں نظر آ سکے کہ تمہارے سامنے وقاص کمال کی ڈری سہمی سی بہن نہیں گھڑی، جو ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی کے خاطر تمہاری ہر بکواس سنے گی، تمہارا ہر حکم بجا لائے گی۔ نہیں، تم جسے دیکھ اور سن رہے ہو نا عدیل احمد، یہ عافیہ ضارب ہے، اس کے ساتھ پنگا مت لینا، اس بھول میں کہ تم بہت بڑے غنڈے بدماش ہو اور ضارب کی بیوی ڈر جائے گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ وقاص، اس کی بیوی اور عدیل تینوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب باتیں میں تمہیں فون پر بھی سنا سکتی تھی، بلکہ اپنے شوہر کو بتا کر تمہاری اگلی پچھلی خوش فہمیاں جہنم واصل کروا سکتی تھی۔ ایک بات تم سے روبرو پوچھنی تھی، تم سے ہی نہیں، تمہاری اس بہن سے بھی۔ آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کر یوں اٹھا کر میرے گھر فون کیا ہے؟ اور کیا اس سازش میں میرا ماں جایا بھی شامل ہے؟ میں 7 سال اس آدمی کے گھر رہی اور 2 سال آپ کے ساتھ اس گھر میں گزارے۔ کیا کبھی آپ لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہی میں نے فرار کا رستہ اپنایا؟ کیا کبھی باپ بھائی کی یا اس مرد کی عزت کو داغ لگایا؟ کیا تم لوگوں کو کبھی میرے کردار سے شکایت ہوئی؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ کیا زبان سچ کا ساتھ نہیں دیتی؟ میں اگر تم جیسوں سے وفاداری نبھا سکتی ہوں تو سوچ بھی کیسے لیا کہ ضارب جیسے فرشتے کو دھوکہ دوں گی؟ وہ تو اللہ کا انعام ہے، اس نے ضارب کو میرے لیے راحت بنایا، مگر اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ اگر تم لوگوں سے بڑھ کر ظالم ثابت ہوتا ہے، عافیہ تب بھی اس کے ساتھ بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر بھابھی پھنکارتے ہوئے بولی، بس بس بی بی، اونچے خاندان میں چلی گئی ہو، آج اسی کا غرور بول رہا ہے، پر یاد رکھنا جتنا بھی پیار ڈال لو، وہ لڑکے تمہاری اولاد تو نہیں، کل کو جب بڑے ہو کر گھر سے نکالیں گے نا، تب پتہ چلے گا۔ بھابھی، آپ کے کہہ دینے سے وہ میرے غیر تو نہیں بن جائیں گے، میرے بیٹے ہی رہیں گے، اور جہاں تک رہی گھر سے نکالنے کی بات، تو وہ مجھے میرے سگے بھائی نے بھی نکال دیا تھا، بیٹے نکال دیں گے تو کیا جب ہوگا، مجھے ان لوگوں سے کوئی گلہ نہیں، پر بھائی تم سے میرا سوال ضرور ہے۔ اتنے اعتماد سے بولنے والی کی آواز بھائی سے مخاطب ہوتے ہی بھر آ گئی۔ جب تم ماشاءاللہ اپنے بھرے پرے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کیا کبھی اپنے ماں جایوں کا خیال نہیں آیا؟ اسی آنگن میں ہم تمہارے ساتھ ہی جوان ہوئے تھے، ہم نے تو ماں باپ کے مرنے پر بھی خود کو یتیم نہ سمجھا، کیونکہ بڑا بھائی موجود تھا۔
پر تم نے ہم دونوں کو دھتکار کا یتیم کر دیا۔ میرا تو آج ایک گھر ہے، پیار کرنے والے بچے ہیں، جان مارنے والی ماں ہے، ساتھ دینے والا شوہر ہے، مجھے آج کوئی کمی نہیں۔ پر اس شہزادے کا خیال مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، جس معصوم کو ماں باپ کے جانے کے بعد سینے سے لگا کر رکھنے کی بجائے اٹھا کر اتنی بڑی اور بے رحم دنیا میں پھینک دیا۔ تمہیں ایک لمحے کو خیال نہ آیا ایک 16-17 سال کا بچہ آخر کہاں جائے گا؟ اس نے کس کس مقام پر گر کر تمہیں مدد کے لیے نہ پکارا ہوگا، نہ جانے کتنی راتیں بھوکا سویا ہوگا، پتہ نہیں تن پر پہننے کو لباس بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں کیا کیا فرض کروں؟ میں جتنی مرضی آنسو بہالوں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے۔ ظریف مزید نہ سن سکا۔ آنکھوں کے آگے چھا جانے والی دھند کو آستینوں سے رگڑتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جن رستوں سے آیا تھا انہی پر پلٹ گیا۔ صحن میں بیٹھی جیرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ گیٹ سے 2 لڑکے اسکول بیگز پکڑے اندر کو جانے لگے تھے۔ ظریف نے ان کے ہاتھ اندر پیغام بھیجا اور خود گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دل میں لگا سوچنے کہ میں اس عظیم عورت کا استقبال کیسے کروں۔ بچے نے آ کر پیغام دیا، پھپھو کو باہر ظریف انکل بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جسم و روح میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی آگے بڑھا اور نم آنکھوں سمیت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ رکے بغیر نکل آئی۔ باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نیوی بلیو کرتے کے ساتھ سفید لٹھے کی شلوار، نیوی بلیو ہی آکسفورڈ کی جرسی، براؤن جوتے اور سب سے پرکشش اس کی کشادہ پیشانی پر سجے بال۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ٹیک ہٹا کر کمر پر ہاتھ باندھ کر حیرت سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کالے اور گولڈن امتزاج کا کام والا جوڑا، جس کے سامنے تمام دامن پر موتیوں اور نگوں کا بڑا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اسی کے ہم رنگ دوپٹے کے اوپر پیور کی گرم شال، چھوٹی سی ہیل والے گولڈن شوز، دونوں کلائیوں پر سونے کی چوڑیاں، کانوں میں ٹاپس، لبوں پر سجی لائٹ اورنج رنگ کی لپسٹک جو کہ آدھی وہ کھا چکی تھی، بازو پر جوتوں سے میچ ہینڈ بیگ تھا۔ ظریف نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ اتنی بن ٹھن کر پبلک ٹرانسپورٹ سے آئی ہو؟ نہیں، ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا تھا۔ ظریف نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو میں کون سا لطیفے سنا رہی ہوں؟ تم نے آنا تھا تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود لے آتا۔ آپ نے رات کو کیا کہا تھا؟ خود پر حرام نہ کر لوں تو کیوں بتاتی آپ کو؟ ویسے بھی یہ میرا معاملہ تھا اور مجھے ہی حل کرنا تھا۔ ظریف نے مکھی اڑائی۔ جو کچھ میں نے رات کو کہا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم میرے سے بات ہی نہ کرو۔ ویسے بھی سب تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے، سیدھے سے پہلے ہی بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اور یہ کیا بولا کہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، مسئلہ تمہارا ہے تو تم کس کی ہو؟ عافیہ نے لب بھیجے، آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، ظاہر ہے آپ کی ہوں۔ اس کی ادا پر ظریف کا کہا بالکل بے ساختہ تھا۔ عہد والی حرکتیں کر رہی ہو۔ اگر تم میری ہو تو تمہارے مسئلے بھی میرے ہی ہوئے نا، اسی لیے آئندہ چاہے جتنی مرضی سیریس لڑائی کیوں نہ ہو جائے، جانا کہیں بھی ہو مجھے بتاؤ، نوکر ہوں تمہارا، جہاں کہو گی لے جاؤں گا۔ عافیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اب مجھے اتنے بھی سبز باغ نہ دکھائیں۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے سوچ کر ہی، ظریف سیال بیوی کا نوکر، اف۔ آئی نو، پر کیا کیا جا سکتا ہے، زندگی کی مجبوریاں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، آج تمہیں سرپرائز دینے کا دن ہے۔ عافیہ نے 2-3 سیکنڈ اس کی نظروں میں سوالیہ انداز میں دیکھا، تبھی گیٹ کھول کر عدیل باہر آیا۔ سیدھی نظر ان میاں بیوی پر گئی۔ ظریف نے آگے بڑھ کر عافیہ کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سرد نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ آنکھوں سے ہی وہ وارننگ چلی گئی تھی جو وہ الفاظ کی مدد سے دیتا۔ ویسے بھی اس کی بیوی نے کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنے تک وہ مسلسل عدیل کو ہی دیکھتا رہا۔ راستے میں وہ 10-15 منٹ فاطمہ کی طرف رکے۔ وہ ناراض ہو رہی تھی، مگر ظریف دوبارہ جلد آنے کا وعدہ کرتا اس کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ سارا رستہ اماں جیرا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص بات نہ ہو سکی، نہ ہی وہ سرپرائز کے بارے میں پوچھ سکی۔ شام کے سائے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ جس وقت ظریف نے گاڑی گراج میں روکی وہی وقت تھا، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ ابھی باہر نکل رہی تھی جب مصطفیٰ دوڑتا ہوا اندر سے آیا۔ ممی، گیس واٹ؟ عافیہ نے اس کے جوش سے سرخ ہوتے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیشانی چوم لی۔ آج اس نے پہلی دفعہ عافیہ کو ممی بولا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ ہمارے گھر ایک مہمان آئے، انہوں نے میرے ساتھ مل کر بیڈمنٹن کھیلا، میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ہرایا، انہوں نے مجھے پورے 10 دفعہ ہرایا۔ مارکیٹ سے آئس کریم دلوائی، عہد بھی ہمارے ساتھ گیا تھا، وہ میرے لیے یہ ڈھیر سارے چاکلیٹ لاتے ہیں۔ اگر ان کو پاپا نے بتایا ہوتا کہ آپ کے بچے بھی ہیں۔ عافیہ کو حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ مڑ کر ظریف کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اندر کو ہی بڑھ رہا تھا۔ کہ آپ کے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں؟
آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ اماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ظریف نامحسوس انداز میں پیچھے ہو گیا اور اس کو آگے جانے دیا۔ کمرے کے دروازے پر تھی جب مردانہ ہنسی کے ساتھ ساتھ عہد کی کلکاریاں سنائی دی، اور پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، بالکل ساکت۔ اماں کے کمرے کے عین وسط میں کھڑا وہ خوبصورت چہرے والا نوجوان عہد کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ہنس بول رہا تھا۔ غور سے دیکھ شہزادے، میں تیرا ماموں ہوں۔ وہ کامران تھا، عافیہ کا چھوٹا بھائی، جس کو جب اس نے آخری دفعہ دیکھا تھا کمزور، پتلا، لمبا سا ٹین ایجر تھا، اور جس کو اس وقت دیکھ رہی تھی وہ صحت مند اور مضبوط قد و خال والا بھرپور جوان مرد تھا، جس کو وہ 6 سال بعد اپنے مقابل دیکھ رہی تھی۔ وہ جہاں تھی وہاں سے ہل نہ پائی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کامران نے اس کو دیکھا تو آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اسی طرح عہد کو گود میں لیے اس کے قریب آیا اور بہن کو باہوں میں بھر لیا۔ جب وہ رو رو کر دل کا غبار نکالنے سے باز نہ آئی تو کامران نے ہی اسے متوجہ کیا۔ آفو، دیکھو تو تمہارا بیٹا مجھے باقاعدہ طور پر گھور رہا ہے۔ میں نے ان کو سارا دن پٹا کر دوستی کی ہے، تم یہ سب کر کے مجھے واپس ڈینجر زون میں پھینک رہی ہو۔ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ زندگی مسکرا دی۔ اس نے مزیدار سا ڈنر بڑے شوق اور چاو سے تیار کیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، باتیں کہے، لطیفے قصے، سب کچھ ساتھ چلتا رہا۔ کامران سفینہ کو ہر اس ملک کی کہانی سناتا رہا جہاں جہاں وہ ہوتا ہوا اپنی اصل منزل تک پہنچا، اور سفینہ پوری دلچسپی سے سنتے ہوئے اس کو کئی سوال کر رہی تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب بڑی سعادت مندی سے دے رہا تھا۔ کامران کا بستر اس نے گیسٹ روم میں لگا دیا۔ سونے سے پہلے کافی دیر تک بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باتیں کرتی رہی۔ جب کامران کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی، وہ اس پر بستر سیدھا کر کے پیشانی چومتی ہوئی لائٹ و دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی۔ پہلے مصطفیٰ اور عہد کو ان کے کمرے میں دیکھ کر پیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ کمرے کی لائٹ ڈم تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا ظریف کی گود میں پڑا تھا اور وہ خود سر ایک طرف کو کیے اونگ رہا تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے ظریف کو دیکھا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے پیر چوم کر شکریہ بولے۔ آج اس آدمی نے میری دنیا مکمل کر دی۔ نم آنکھوں سمیت قریب آئی، لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کرنے کے بعد سائیڈ پر ڈالا، اس کے موزے اتار رہی تھی۔ جب اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا، کامران سو گیا؟ ظریف کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ہاں، وہ اس کا دوسرا موزہ اتار رہی تھی جب وہ اسی خمار بھری آواز میں بولا، تم خوش ہو؟ عافیہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھ ظریف کے سینے پر رکھے، پھر ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک انگلی بڑھا کر ظریف کی ناک کو چھوا، پھر ہونٹوں کی شیپ پر انگلی سے لائن کھینچی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ پر بالکل ایسے ہی پیار آ رہا ہے جیسے ماں کو اپنے بچے پر آتا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے آپ عہد ہوتے تو میں آپ کو پیار سے اپنی گود میں بھر کر پیار کرتی، آپ کا منہ چومتی، گال چومتی، پیر ہاتھ چومتی، آپ کو زور سے سینے میں بھینچ لیتی۔ ظریف کی گھنی مونچھوں تلے چھپے لب دلکشی سے مسکرائیں۔ عافیہ کے بالوں کی لٹ کو اس کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، تو اس سے میں یہ سمجھو کہ تم خوش ہو؟ آج خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے وہ سب بیان کرنے کو جو آپ نے میرے لیے کیا ظریف، میں بھلا کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں گی؟ ظریف نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پری۔ عافیہ کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹا جسے ظریف کے پوروں نے سمیٹ لیا۔ مجھے کامران نے بتایا کہ کیسے آپ نے اس کو ڈھونڈا، بڑی مشکل پیش آئی ہوگی نا؟ ظریف مکمل سنجیدہ تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کتنا مشکل ہوا؟ اس دن تمہیں اس کے لیے روتا دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا بس جیسے بھی ہو اس کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرا اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں۔ اس کو ڈھونڈنا اتنا اہم کیوں لگا؟ پری، یو آر ویری بیوٹیفل وومن۔ وہ اب بھی سرگوشیوں کے انداز میں بول رہا تھا۔ یہ جو تمہارا دل ہے نا پری، بہت پیارا ہے، ہوس سے پاک، خود غرضی سے پاک، نفرت سے پاک۔ جب تم اس گھر میں آئی تھی میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا، مگر تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تم نے جیسے مصطفیٰ اور عہد کو پیار دیا، سچی پوچھو تو میں تمہارا فین ہو گیا ہوں۔ میں ان کا سگا باپ ہوں، میرا خون ہے، پر وہ میری طرف ویسے نہیں بھاگتے جیسے تمہاری طرف کھینچتے ہیں۔ یہ صرف محبت کی طاقت ہے، بے غرض محبت کی، جو تم نے انہیں دی۔ وہ اپنی دادی پر تک تمہیں ترجیح دینے لگے ہیں۔ فارے کو بچے نہیں چاہیے تھے اور کوئی طاقت تھی جو ان لوگوں کو دنیا میں لے آئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں تمہارے لیے ہی بھیجا تھا۔ تو پیاری پری، جب تم نے میرے گھر کے لیے اتنا کچھ کیا، اماں کا جیسے خیال کیا، میں تمہارا قرض دار ہو گیا تھا۔ تمہارے بھائی کو ڈھونڈ کر میں نے ہی قرض اتارنے کی کوشش کی ہے۔
عافیہ اس کے سینے پر سر رکھ کے کتنی دیر چپ چاپ لیٹی، اس کے دل کی مضبوط و توانا حرکت سنتی رہی، پھر یکدم سر اٹھا کر بولی، سونے سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ جو کل آپ نے کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ ورنہ خود پر حرام کر لوں گا، وہ کیا تھا؟ عارف بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ یار وہ غصہ تھا۔ You have no idea how angry I was. I was on a point where I could have done anything. میرے الفاظ تمہیں یاد ہیں، پر وہ یاد نہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ How can you forget؟ پری جی، آپ نے مجھے تھپڑ دے مارا تھا۔ عافیہ نے پھر سے دوپہر والے انداز میں آنکھیں گھمائی اور دھیرے سے بولی، شکر کریں میرے پاس بندوق نہیں تھا ورنہ گولی ہی مارتی۔ ظارف نے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا بنا کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا۔ زندگی نے دور سے ہی کھڑی ہو کر دونوں کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی وہ وفا کرنے والے لوگوں کی خوشیوں کی ابدی ہونے کی دعا کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا اختتام۔ ہمارا ناول ہوتا ہے یہاں ختم۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔